السلام علیکم دوستوں، ایک ایسے شخص کی کہانی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دفعہ داماد بنے، جن کی حیا کو فرشتے بھی سلام کرتے تھے، جن کا نام تھا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، اور جن کا سبق اسلام کی تاریخ کا وہ صفحہ ہے جہاں ظلم بھی لکھا گیا اور عظمت۔ عثمان رضی اللہ عنہ، جن کی حیا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس شخص سے نہ شرما جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں؟ یہ وہی عثمان رضی اللہ عنہ ہے جنہیں ذو نورانی کہا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں سے نکاح ہوا، پہلے رقیہ پھر کلثوم۔ آپ نے اپنی دولت صرف اللہ کے راستے میں خرچ کی۔ جب مدینہ میں پانی کی سخت کمی تھی تو عثمان رضی اللہ عنہ نے بئر روما کا خون خرید کر سب کے لیے وقف کر دیا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، عثمان کو جنت مبارک ہو، مگر وقت کا پہیہ گھما۔ خلافت کے آخری دنوں میں ایک بڑا فتنہ کھڑا ہوا۔ کچھ لوگ جو ظاہری طور پر مسلمان تھے لیکن ان کا ارادہ اسلام کو کمزور کرنے کا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جھوٹی افواہیں پھیلائی گئی۔ یہ لوگ کہنے لگے کہ عثمان رضی اللہ عنہ اپنی قریبی رشتہ داروں کو ترجیح دیتے ہیں، وہ بعد انبیاء پھیلا رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ہر فیصلے میں سوراخ ہوتی اور قرآن اور سنت کا پورا علاج رکھا جاتا، مگر فتنہ اتنا پھیلا کہ لوگ مدینہ پہنچ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کو گھیر لیتے ہیں، ان کا پانی بند کر دیتے ہیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے روک دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی کو تنہا کر دیتے ہیں۔ اس وقت میں آپ چاہتے تو جنگ کر سکتے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ میں جوان صحابہ تھے، تلواریں تھی، مگر آپ نے صبر کو اپنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عثمان پر ایک ایسا وقت آئے گا جب لوگ اسے قتل کرنا چاہیں گے جبکہ وہ حق پر ہوگا۔ یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کو پہلے سے معلوم تھا، مگر آپ نے کہا، میں وہ سر اتارنے والا نہیں ہوں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہنائی ہے۔ آپ اپنی خلافت سے ہاتھ نہیں کھینچ لے کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی امانت تھی۔ 20-25 دن گزر گئے، عثمان رضی اللہ عنہ بھوکے پیاسے لیکن روز قرآن کی تلاوت کرتے، عبادت کے مصروف رہتے۔ پھر آتا ہے وہ دن جب کچھ باغی گھس آتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے اور ایک ظالم تلوار چلاتا ہے۔ اس وقت آپ کے ہاتھوں میں قرآن کا وہ صفحہ تھا جہاں لکھا تھا، اللہ تجھے اس نے کافی ہے۔ خون قرآن کے حرف پر گرا، عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گیا، مگر اسلام کو ایک صبر اور قربانی کی مثال مل گئی۔ آج بھی جب ہم مدینہ جاتے ہیں، مسجد نبوی کے پاس جنت البقیع میں ایک مقبرہ ہے جہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آرام فرماتے ہیں۔ ان کی وفات نے مسلمانوں کے دلوں کو ہلا دیا، مگر ان کا صبر، ان کا یقین اور ان کا اخلاق ہمیں یہ سیکھ لیتا ہے، جب ظلم بڑھتا ہے تو صبر سب سے بڑا ہتھیار بن جاتی ہے، اور صبر کا صلہ جنت ہے۔ اگر آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی صبر دل کو چھو گیا تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ لوگ فتنوں کے وقت صبر اور سچائی کا راستہ، اور کمنٹ میں لکھیں، یا اللہ ہمیں بھی عثمان رضی اللہ عنہ جیسے صبر نصیب فرمائے، آمین۔